الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما صرت أرسل في أثري فردت فقال أتدري لما بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامضي لعملك رواہ الترمذی صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت معاذ سے، فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا۔ جب میں چل دیا تو میرے پیچھے بلانے والے کو بھیجا تو میں لوٹایا گیا۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ کوئی چیز میری اجازت کے بغیر نہ لینا کہ وہ خیانت ہے۔ جو خیانت کرے گا تو قیامت کے دن خیانت کا مال لائے گا۔ تمہیں اس لیے بلایا تھا، اب اپنے کام پر جاؤ۔ ترمذی۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس فرمان عالی شان میں جو آگے حدیث پاک میں آ رہا ہے، ذکر آ رہا ہے، اگرچہ یہ فرمان عالی شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں یمن کی طرف بھیجنے سے پہلے بھی سنایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں سنایا گیا، بلکہ ان کو بھیج کر واپس بلایا گیا، پھر سنایا گیا، تاکہ اس سے بات کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ میں جو تمہیں بات کرنے لگا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے، وہ کتنی با مقصد ہے، اور تمہارا مقصد کیا ہے، اس کا مقصود، تاکہ وضاحت ہو، پھر انسان کو اس طرح جو سمجھایا جائے، دوبارہ تاکید کی جائے، یا اس طرح اس کو واپس بلا کر بات سمجھائی جائے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے اور وہ انسان کو خوب یاد بھی رہتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیوں لٹایا گیا تھا؟ تو فرمایا کہ نہیں جی، نہیں پتہ۔ فرمایا اس لیے کہ میری اجازت کے بغیر تمہیں یمن کی طرف بھیجا گیا عہدہ دے کر، تو وہاں سے کوئی چیز نہ لینا، یہ خیانت ہوگی، اور قیامت والے دن جب انسان کے پاس سوائے اپنے اعمال کے کچھ نہیں ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ تو نے خیانت کی تھی، امانت میں خیانت کی تھی، غلول کیا تھا، اب لو وہ تو کہاں سے لائے گا؟ نہیں لا سکے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس سے حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو حکام ہیں، والی ہیں، انہیں سلطان کی طرف سے تقوی اور طہارت کی نصیحت کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو شارحین ہیں اس حدیث پاک کے یہ بھی معنی کرتے ہیں، جو عامل ہوتے ہیں، عامل مراد یہ آج کل کے جو تویز گنڈے والے ہیں وہ نہیں ہیں، عامل سے مراد یہ ہے جو بیت المال کے لیے لوگوں سے مال وصول کرتے ہیں، جو حکومت ان کو آرڈر کرتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، قربانی کی کھال ہے، اس کے بعد جو صدقہ فطر ہے۔ اب تو خیر حالات اور ہو گئے نا، اب تو بیچ میں سے ہی اللہ رب العالمین معاف فرمائے، کرم فرمائے، لوگ پہنچنے نہیں دیتے، اندر ہی سیٹ کیے ہوتے ہیں کام، بینروں سے پھر
تشہیر کرتے ہیں، پھر فلیکسز لگتی ہیں، پھر رسیدیں چھپاتے ہیں، پھر اپنے ایجنٹ بھرتی کرتے ہیں، پھر اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی یہی ٹریننگ دیتے ہیں، آگے پھر وہ یہی کرتے رہتے ہیں، گناہ یہی کرتے رہتے ہیں، امانتوں میں خیانت کرتے رہتے ہیں، قیامت والے دن کیا جواب دیں گے؟ تھوڑا سا سوچے کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بہرحال حدیث پاک سے جو علماء خیر ہیں، علماء خیر کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عامل ہے، حاکم ہے، وہ بیت المال سے روپیہ نکال سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی شادی یعنی نکاح بھی اس سے کر سکتا ہے، غلام خرید سکتا ہے، نوکر اس سے رکھ سکتا ہے بیت المال کے مال سے، اپنے لیے گھر تک بنا سکتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی کے یہ حکم اس وقت کا ہے جب ایک حاکم مقرر ہوا، مثلا بیت المال میں جو ملازم ہوا، اب اس کی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، اس کی موت تک وہیں رہتا تھا وہ۔ اب یہ تو ادھر تو نہیں ہے کہ ایک حکمران بدلا تو اس نے اپنے ملازم لگا لیے اور دوسرا ہے تو اس نے ان کو نکال کے پہلوں کو نکال کے تو اپنے لگا لیے، ایسا نہیں تھا۔ پھر وہ لوگ ماہوار یا سالانہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، جسٹ خدمت کرتے تھے، ظاہری بات ہے پھر ان کی ضروریات زندگی ہوتی تھی۔ یہ آج کل کا یہ سسٹم نہیں ہے، آج کل تو تنخواہ دی جاتی ہے بیت المال سے ان کے لیے، اور اجازت بھی ہے ان کے لیے، اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے، ان کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، ہدیہ بھی دے سکتے ہیں ان سے۔ تو اس وقت جو یہ حکم تھا، اب یہ اس کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ جیسے ہی حکام تبدیل ہوتے ہیں، حکومت تبدیل ہوتی ہے، عملے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ایک حاکم مستقل نہیں رہتا۔ تو جو خلیفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسے کہ خلافت راشدہ کو دیکھیں، وہ تاحیات ہوتا ہے۔ یہ الیکشن والا کام ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے، یہ تو بعد کی پیداوار ہے، انگریزوں کی پیداوار ہے۔ الیکشن نہیں ہے، جو خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے، ہو نہیں گیا، وہ خواہش سے نہیں لے اسلام پیچھے پڑا ہے، تو بس وہ تاحیات رہے گا جب تک اس کی زندگی ہے، وہ اس عہدے پہ کام کرے گا۔ ان کے لیے یہ حکم ہے، آج کل کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر وہ شرط یہ بھی علماء خیر نے لگائی ہے کہ وہ عامل جو ہیں، جو ملازم ہیں، وہ صحابہ کی طرح دیانتدار بھی ہوں، اپنی ضرورت کے تحت ہی اس کا جتنا ضرورت ہے اتنا ہی مال لیں بیت المال سے، ایک پیسہ بھی فالتو نہ لیں۔ لیکن آج کل جو حاکم ہیں یا ملازمین ہیں، ان کو باقاعدہ گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، اس لیے وہ بیت المال سے خود سے نہیں کچھ لے سکتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں لے سکتے، اگر لیں گے تو وہ خیانت ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یا قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ بھی تلاوت فرمائی ہے کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کیا جو کہ خیانت کرے گا قیامت والے دن، اس سے وہ اس خیانت کہا لاؤ، خیانت لاؤ، تو نہیں لا سکے گا نا، مصیبت ہو جائے گی۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، موجودہ دور میں جو دور چل رہا ہے یا اللہ خیر کرے آئندہ آنے والا ہے، اس میں ملازمین کی چونکہ تنخواہ دی جاتی ہے، وہ خود اپنی مرضی سے بیت المال سے اگر کوئی چیز لیں گے، کوئی مال لیں گے، پیسہ لیں گے، تو وہ ان کا حساب کتاب ہے، وہ خیانت ہے۔ پھر یہ ہے کہ چونکہ اجازت ہوتی ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت نے اس کی تبدیلی کہیں اور شہر کی ہے، وہاں گھر بناتا رہے، وہاں مال میں سے خیانت کرتا رہے، چونکہ بیت المال تو حکومت کا ہے نا، بیت المال حکومت کا ہے، تو وہ ہر ظاہری بات ہر علاقے میں کارآمد ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، نتیجہ یہ نکلا کہ جو ملازمین ہیں بیت المال کے، جتنی تنخواہ پر انہیں رکھا گیا ہے اس سے زیادہ وہ بیت المال سے نہیں لے سکتے، اور باہر سے تو وہ لا کر تو خیانت، وہ اور زیادہ خیانت ہوگی کہ مال اگر 1,00,000 زکوٰۃ کا آیا ہے تو وہ جمع 50,000 کرائے یا 80,000 کرائے، یہ تو بالکل ہی نہیں ہے نا، یہ تو بالکل ٹوٹلی خیانت ہے۔ یہ اس مال کی بات کی ہے جو بیت المال میں جمع ہے اور وہاں سے وہ کسی طریقے سے لے لیتا ہے، بے شک وہ اطلاع کر کے لیتا ہے تو وہ نہیں، اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ موجودہ دور میں نہیں، یہ پرانے وقت میں جب صحابہ کرام دیانتدار تھے اس وقت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔